دیا وہ اس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ جب بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا تو میری شادی بھابھی سے کر دی۔ میں 20 سال کا تھا اور بھابھی 40 سال کی تھی۔ وہ سہاگ رات کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ میں تو پہلی رات ہی ان کو طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن میرے کمرے میں جاتے ہی بھابھی تو پوری برہنہ اور پھر مجھے، میرا نام کاشف ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں انٹر میں تھا۔ میری قسمت نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا تھا جس کا میں اپنے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، اور آج میں کورٹ میں اپنے خلاف ہی کیس جیت کر بھی ہار گیا ہوں۔ میں بینچ پر بیٹھ کر وہیں پر رو رہا تھا۔ اس وقت وکیل، جو کہ ایک لڑکی تھی، وہ میرے پاس آئی اور اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ کر کہنے لگی، آپ یہاں پر بیٹھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آج تو آپ کیس جیت گئے ہیں، کیا آپ اس چیز سے خوش نہیں ہیں؟ وہ وکیل لڑکی مجھے جانتی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے اتنی بات کر رہی تھی۔ میں تو اس وقت بکھر کے رہ گیا تھا، بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ میں تو آپ کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی، لیکن اگر شاید آپ مجھے بتائیں گے تو آپ کے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہو جائے گا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میرے گھر میں میرے ماں باپ تھے اور میرا ایک بڑا بھائی بھی تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا، اس کی شادی بھی ہو چکی تھی اور میری ایک چھوٹی بہن بھی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے یہ سب کو پیار محبت کرتے دیکھا۔ میں گھر میں ہر ایک شخص سے ہنسی مذاق کرتا اور چھیڑ چھاڑ میں لگا رہتا، لیکن میری چھوٹی بہن بہت سنجیدہ معلوم ہوتی تھی، بالکل ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ اس کی طبیعت میں مجھے ڈر دکھائی دیتا تھا۔ وہ کسی سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کیا کرتی تھی، بس ہر وقت خاموش خاموش سی رہتی تھی۔ میں تو انٹر کے امتحانات کی تیاری میں مصروف ہوا تھا اور ہمارا بزنس بڑے بھائی ہی سنبھال رہے تھے۔ میری بھابھی تو مجھ سے کافی اٹیچ تھیں۔ ان کی عمر 30 سال تھی، لیکن ان کی ایک بھی اولاد نہیں تھی۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ میرے ماں باپ تو کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے زیادہ وہ گھر کے مسائل سے دور ہی رہتے تھے۔ ایک روز ہم کھانا کھانے کے لیے باہر ہوٹل میں گئے ہوئے تھے اور واپس گھر ہی لوٹ رہے تھے۔ بھائی بھابھی تو الگ کار سے آ رہے تھے اور دوسری کار میں ہم گھر والے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہم لوگ تو تقریباً 1 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے تھے۔ لیکن 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، بھائی اور بھابھی ابھی تک گھر نہیں پہنچے تھے۔ اتنی ہی دیر میں فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھا کر سنا تو آگے آنے والی آواز نے مجھے ایک ایسی بات سنائی جسے سن کر میرے ہاتھ سے فون ہی چھوٹ گیا۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑی مشکل سے ہسپتال پہنچا۔ بھائی کی لاش تو سامنے ہی رکھی ہوئی تھی اور ان کی چیزیں ہمیں پہچاننے کے لیے دی گئی تھیں۔ بابا تو خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہے تھے، دکھ میں ایسے بھرے کہ نڈھال سے ہو گئے تھے اور وہیں پر چکرا کر گر گئے تھے۔ اور میں نے طبی نرس سے بھابھی کا پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ ان کی بھی حالت بہت نازک ہے، وہ ایمرجنسی ICU میں ہیں۔ بھائی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جو کھائی میں گر کر پوری طرح سے جل چکی تھی۔ اس حادثے سے تو ہم سب پر قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ ہم لوگ تو جیسے تیسے کر کے بھائی کی میت کو گھر لے آئے، لیکن امی تو بے ہوش ہو چکی تھیں۔ ہماری خوشیوں کو تو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ پورا گھر بھائی کی موت پر ماتم منا رہا تھا اور میری بہن منزہ تو اپنے کمرے میں ہی بند ہو گئی تھی۔ اب بھابھی بھی گھر واپس آ گئی تھیں۔ ان کی طبیعت اب تھوڑی بہتر تھی۔ اب وہ بھی چپ چاپ بیٹھے آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھیں، لیکن حیرت سے میری نظر مسلسل اس دروازے پر جا رہی تھی جہاں منزہ تو اپنے بھائی کے آخری دیدار کے لیے بھی باہر نہیں آئی تھی۔ ہم نے بھائی کی تدفین کا عمل پورا کر دیا اور گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے، تب میں نے راستے میں ہی ایک جھاڑو لگانے والی عورت کو دیکھا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جو ہسپتال میں نرس کی ڈیوٹی میں تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا یہ میرا وہم ہے۔ ایک رات میں بھابھی کے کمرے سے یوں ہی گزر رہا تھا کہ مجھے کسی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تب ہی فوراً بھابھی کے کمرے میں گیا تو بھابھی میری بہن کو ڈانٹ رہی تھی، اور پھر جیسے ہی بھابھی کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے منزہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے دلاسا دینے لگی، مگر منزہ مجھے دیکھتے ہی کمرے میں بھاگ گئی۔ مجھے تو یہاں کا معاملہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک طرف منزہ کا اس طرح کا رویہ اور دوسری طرف مجھے بزنس کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ کچھ دن تو اسی طرح سے گزر گئے تھے۔ اب تو بھابھی کی عدت بھی پوری ہو چکی تھی۔ آج میں ویسے ہی کالج سے واپس آیا، میرے سر پر قیامت ہی آ گری تھی جب میں نے اس طرح کا منظر دیکھا۔ بھابھی لاؤنج میں دلہن بنے بیٹھی ہوئی تھی اور اس وقت خاندان کے کچھ لوگ بھی ہمارے گھر میں موجود تھے۔ امی ابو تو اس وقت صاف صاف پریشان نظر آ رہے تھے۔ اس وقت گھر میں ہو کیا رہا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر میں ایک وکیل بھی موجود تھا جو کچھ پیپر ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑا تھا
اور جیسے میری نظر اوپر گئی تو منزہ اوپر کھڑی مجھے اشارے کر رہی تھی۔ شاید اس کے اشارے کا مطلب انکاری تھا، شاید یہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن میرے کچھ بولنے سے یا سمجھنے سے پہلے ہی امی ابو مجھے ایک کونے میں لے گئے اور مجھ سے کہنے لگے، اور جیسے ہی میں نے ان کی منہ سے یہ بات سنی تو اس بات کو سن کر مجھے ایسا دھچکا لگا کہ میں چکرا کر گرتے گرتے بچا تھا۔ ابو مجھ سے کہنے لگے کہ تم اپنی بھابھی سے نکاح کر لو۔ یہ کیا سن رہا تھا؟ یہ ابو نے مجھ سے کیا کہہ دیا کہ میں بھابھی سے نکاح کر لوں؟ ابو، میں بھابھی سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو، آخر یہ سب کیوں اور کیسے؟ اور پھر امی بھی کہنے لگیں، بیٹا اب تم ہم سے کچھ بھی سوال مت پوچھو، یہ ہماری اور خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ ہم لوگ جو فیصلہ کریں گے اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ میں نے کہا، آپ لوگ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں۔ امی اور ابو میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگے اور کہنے لگے، دیکھ تیرے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے۔ یہ سن کر میرا سر پھٹنے لگا کہ امی ابو یہ سب کیا کر رہے تھے؟ یہ لوگ کیوں مجھے زبردستی اس نکاح کے لیے راضی کر رہے تھے؟ پھر بھابھی جو مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی، لیکن منزہ مجھے مسلسل انکار کا اشارہ کیے جا رہی تھی۔ پھر شاید بھابھی کی نظر اوپر گئی تو منزہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پہلے بھائی کی موت کا صدمہ، پھر اوپر سے اپنے ہی بھائی کی بیوہ سے نکاح، آخر ایسی بھی کیا مجبوری تھی جو امی اور ابو مجھ سے ہاتھ جوڑے التجا کر رہے تھے، پھر میرے ہاں کا انتظار کر رہے تھے؟ اور پھر بھابھی کی بھی کون سی ایسی مجبوری تھی جب وہ دلہن بنے آرام سے بیٹھی تھی؟ میں نے بہت ہی مجبور ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بھابھی سے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ پھر میری ہاں سن کر تو امی ابو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ جلدی سے اس وکیل کے پاس گئے اور کچھ بات چیت کرنے لگے۔ ادھر میرا ذہن اب بھی کھٹک رہا تھا۔ منزہ مجھ سے کچھ تو کہنا چاہ رہی تھی، لیکن میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اوپر جا کر منزہ سے کچھ بات کر سکتا، اور نہ حالات نے مجھے اس وقت کوئی مہلت دی تھی۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ نکاح کر لوں گا، لیکن کمرے میں جاتے ہی بھابھی کو 3 بار طلاق بول کر یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، کسی اور جگہ چلا جاؤں گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور فریش ہو کر لاؤنج میں آ گیا تھا۔ ادھر امی اور ابو وکیل سے مسلسل باتیں کیے جا رہے تھے، لیکن میرے دل و دماغ نے تو کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اوپر دیکھتا تو منزہ کا کمرہ بند تھا، بھابھی کی طرف دیکھتا تو ان کی ایک عجیب سی مسکراہٹ میرے دل میں شک پیدا کر رہی تھی، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ابو امی میرے پاس آئے اور میرے آگے پیپرز رکھ دیے تھے۔ کہنے لگے، یہ نکاح کے پیپرز ہیں، ان پر اپنے دستخط کر دو۔ میں نے بہت سوچا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ نکاح پڑھانے کے بعد نکاح کے پیپرز پر بھابھی اور میرے دستخط ہو گئے تھے، اور اب بھابھی میرے نکاح میں تھی۔ مجھے تو نہایت ہی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو بھابھی مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھیں، اور اوپر سے میں نے ہمیشہ انہیں اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا، اور اب یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کچھ دیر بعد میں اکیلے تنہا اپنے گھر کے لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ امی ابو کمرے میں چلے گئے تھے، اور اب سے مجھے بھی بھابھی کے ساتھ بھائی اور بھابھی کے کمرے میں رہنا تھا۔ مجھے سوچ سوچ کر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ بھابھی کے ساتھ میں بھائی کی جگہ کیسے لے سکتا ہوں؟ اور میرے گھر والوں نے ذرا بھی لحاظ نہ کیا اور میرا اور بھابھی کا نکاح کر ڈالا۔ میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ کمرے میں جاتے ہی بھابھی کو طلاق دے دوں گا اور پوچھوں گا کہ آخر ایسی بھی کون سی مجبوری آ پڑی کہ یہ سب کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں غصے میں بھرا بھابھی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ میرے کانوں میں کچھ آوازیں محسوس ہو رہی تھیں، لیکن میں اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ میں کمرے کی طرف قدم بڑھاتا گیا، اور جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچا، اندر سے آنے والی آوازیں سن کر مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس وقت اندر جانا مناسب نہ سمجھا اور چھپ کر کھڑکی سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے فوت شدہ بھائی اور بھابھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب میں نے ان کی باتیں سنی تو نہ تو مجھے اپنے کانوں پر یقین آ رہا تھا اور نہ ہی اپنی آنکھوں پر کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہی سچ تھا یا پھر بات کچھ اور تھی۔ میں اس وقت اپنی قسمت کو کوس رہا تھا کہ میں تو بچپن سے خوشحال زندگی گزار رہا تھا، لیکن پھر یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آخر کون ہے جو مجھے ان تمام سوالات کے جوابات دیتا؟ پھر مجھے اپنی بہن منزہ کا خیال آیا، اور میں دوڑا دوڑا اس کے کمرے میں گیا اور زور زور سے منزہ کے کمرے کا دروازہ بجانے لگا۔ کافی دیر بعد منزہ نے دروازہ کھولا۔ میں نے اندر جا کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا، اور وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی۔
فی الحال میں نے اس وقت تو منزہ کو تسلی دی۔ میں نے کہا، منزہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے روتے ہوئے بھی اپنی بہن منزہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے روتا دیکھ کر آج منزہ کی خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، بھائی یہ سب کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سب تو سالوں سے چلا آ رہا تھا، لیکن آپ تو بس گھر والوں کے پیار محبت میں سب کچھ بھول گئے تھے۔ آپ کو جس دن سے اس گھر میں لایا گیا تھا یہ سب اسی دن سے چل رہا تھا، اور آج اس کا اختتام آپ کے نکاح سے ہونا تھا۔ یہ سب سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا تھا۔ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا کہ منزہ میرے ماضی کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، لیکن یہ میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ آخر میرے ماضی کا اس نکاح سے کیا تعلق تھا؟ اور پھر میرا فوت شدہ بھائی کیسے زندہ ہو گیا تھا؟ میں روتے ہوئے یہ سب اس وکیل لڑکی کو بتا رہا تھا، اور وہ میری کہانی بہت ہی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ میں نے کہا کہ حقیقت جاننے کے بعد میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں نے اور منزہ نے سارے ثبوت اکٹھے کیے اور ان سب کے خلاف کر دیا، اور آج مسلسل پیشیوں کے بعد میری اور منزہ کی گواہیوں سے یہ کیس میں جیت کر بھی ہار گیا ہوں۔ میرے اپنوں کا ساتھ میری قسمت میں بس اتنا ہی لکھا تھا۔ میری بات سن کر وہ وکیل کہنے لگی، کاشف آپ کا ماضی کیا تھا، اور آپ نے اس رات بھابھی کے کمرے میں کیا دیکھا تھا، اور منزہ نے آپ کو کون سی سچائی بتائی تھی؟ اس وکیل لڑکی نے پھر میرے زخم ہرے کر دیے تھے۔ میں یہ سن کر رونے لگا تھا۔ مجھے اپنا وقت یاد آ گیا تھا۔ میں نے کہا، میں اس وقت 4 سال کا تھا جب میرے بھائی اور بھابھی مجھے اپنے گھر میں لائے تھے۔ در حقیقت میں ان کا سگا بھائی نہیں تھا، بلکہ میں ان کے دور کے رشتہ داروں کا بچہ تھا۔ لیکن بچپن میں ایک حادثے میں میرے والدین کی وفات ہو گئی تھی۔ تب ان کی وفات پر پورا خاندان جمع تھا، اور ہر کوئی مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے، لیکن بھائی اور بھابھی کے بہت اصرار کرنے پر مجھے ان کے حوالے کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور خاندان والوں کو لگتا تھا کہ ان کے گھر کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ لوگ میری ذمہ داری اچھے سے نبھا سکتے تھے۔ اس لیے 4 سال کی عمر میں بھائی بھابھی مجھے اپنے گھر لے آئے تھے، جہاں میری پرورش میری سوچ سے بھی بڑھ کر کی گئی تھی۔ مجھے اتنا پیار محبت دیا گیا کہ مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میں اس گھر کا بیٹا نہیں ہوں، اور امی ابو نے تو مجھے خوب لاڈ پیار سے پالا تھا۔ شاید میرے اس لاڈ پیار کی وجہ سے وہ لوگ اپنی سگی بیٹی منزہ پر اتنی توجہ نہ دے سکے، اور بچپن سے ہی احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے وہ سب سے کٹی کٹی رہنے لگی تھی۔ لیکن جب میں نے منزہ کو اس دن بھابھی کے کمرے میں دیکھا تھا، مجھے کچھ عجیب لگا تھا۔ جب زور سے بھابھی نے منزہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور میرے آتے ہی اسے گلے لگا لیا تھا، میرے حال میں تو اپنی زندگی خوشی خوشی جی رہا تھا۔ لیکن جب میرا زبردستی نکاح بھابھی سے کروا دیا گیا اور میں بھابھی کے کمرے میں جاتے ہی طلاق کے الفاظ بولتا، اس وقت ہی میں نے کچھ ایسا دیکھ لیا تھا کہ میں اپنا طلاق کا فیصلہ بالکل بدل چکا تھا، اور ساتھ ساتھ منزہ نے جو سچائی مجھے بتائی وہ جان کر میرے اندر سب کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ میں جیتے جی مر چکا تھا، اور ہم دونوں ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے اس روڈ کی طرف نکل پڑے جہاں وہی نرس لڑکی جھاڑو لگایا کرتی تھی، جسے میں نے اس دن ہسپتال میں نرس کے لباس میں دیکھا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر بھاگنے لگی، لیکن جیسے ہی ہم نے اسے پیسوں کی لالچ دی وہ ساری سچائی اگلنے لگی۔ میں تو سر پکڑ کر وہیں پر بیٹھ گیا تھا۔ تب منزہ نے گھر والوں کی گرفتاری کروانے میں میرا پورا ساتھ دیا۔ پولیس نے منزہ کی گواہی سے گھر والوں کو گرفتار کیا، جو وہ بچپن سے آج تک سب کچھ دیکھتی آئی تھی۔ منزہ ہی اس سازش کا جیتا جاگتا ثبوت بنی، اور بھائی اور بھابھی کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ میری بات سن کر وہ وکیل حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی، تو کیا بھائی زندہ تھے؟ لیکن وہ حادثہ، وہ میت؟ یہ سن کر میں دبے دبے لہجے سے مسکرانے لگا اور کہا، آپ نہیں جانتی بھابھی اور بھائی اور ان کے والدین میرے ساتھ کیا کھیل رچنا چاہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، بچپن سے جوانی تک ان کی پرورش میں کوئی کمی میسر نہیں تھی، پھر کیسے وہ لوگ آپ کے ساتھ یہ کھیل کھیل گئے؟ اچانک منزہ بھی اسی وقت مجھے ڈھونڈتے ہوئے ہمارے پاس آ گئی۔ میں نے منزہ سے اپنے گھر والوں کی خیریت پوچھی تو منزہ کہنے لگی، حیرت ہے بھائی، آپ نے کورٹ سے ان کے خلاف کیس جیت کر بھی انہیں معاف کر دیا، جبکہ بھائی اور بھابھی کے ساتھ وہ بھی سازش میں برابر کے شریک تھے، اور اگر وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے تو آج آپ اس دنیا میں نہ ہوتے۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا، منزہ جو بھی ہو، آخر وہ ہیں تو میرے ہی ماں باپ، انہوں نے جو کچھ کیا وہ اس پر بہت شرمندہ ہیں، اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ ہاں میرا بس نہیں چلا، میں تو بھائی اور بھابھی کو بھی معاف کر دیتا، لیکن منزہ تم نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ منزہ کہنے لگی، بچپن سے لے کر آج تک جو کچھ ہوا، بھائی اور بھابھی ہی آپ کے اصلی گناہ گار ہیں، لیکن یہ تو آپ کا ظرف تھا کہ سب کچھ جان کر بھی آپ نے کبھی بھائی اور بھابھی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ حیرت ہے بھائی، وہ وکیل لڑکی کہنے لگی، آخر تم لوگ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو کہ آخر اس رات تم نے بھابھی اور بھائی کے کمرے میں کیا دیکھا؟ اور منزہ تم سب جانتے ہوئے بھی اتنے سال کیوں چپ رہی؟
منزہ کہنے لگی آگے کی تفصیل میں بتاتی ہوں۔ منزہ کہنے لگی میں بچپن سے چپ اس لیے رہتی تھی کہ مجھے کاشف بھائی سے جلن تھی۔ میں جانتی تھی وہ ہمارے سگے بھائی نہیں ہیں۔ سگی بیٹی ہونے کے باوجود امی ابو اور بھائی بھابھی کی ساری توجہ کاشف کی طرف تھی، لیکن جب میں نے سچائی کو پرکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے کہ میرے گھر والے اتنے گرے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ جس رات بھابھی سے کاشف بھائی کا نکاح ہوا تھا، اس رات بھائی ان کو طلاق دینے کے لیے بھابھی کے کمرے میں جا رہے تھے۔ تب بھائی نے جانی پہچانی سی آواز سنی جو بھابھی کے کمرے سے آ رہی تھی، اور پھر انہیں لگا کہ اندر کوئی موجود ہے جو بھابھی سے باتیں کر رہا ہے۔ تب بھائی نے کھڑکی سے چھپ کر دیکھا تو ان کے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ اندر بھابھی کے ساتھ بیٹھا ہوا انسان اور کوئی نہیں بلکہ بڑے بھائی تھے، وہی بھائی جو کچھ مہینے پہلے فوت ہو گئے تھے، اور گھر والوں کے سر پر اتنا بڑا غم آ گرا تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی لیکن بھائی زندہ کیسے ہو گئے؟ منزہ کہنے لگی وہ سب ایک ناٹک تھا اور بنا بنایا پلان۔ خاندان والوں اور کاشف بھائی کی نظروں میں دھول جھونکا گیا تھا۔ گھر والوں کو ایک ایسی میت دی گئی جو پوری طرح جل کر خاک ہو گئی تھی اور اس کی شناخت کرنا مشکل تھا۔ ہسپتال والوں کو بھی پیسے کھلائے گئے تھے، اور پھر اوپر سے بھابھی نے رونے پیٹنے کا ناٹک کیا اور کاشف بھائی کا دل بالکل موم کر دیا تھا۔ اور اس دن بھائی نے دیکھا کہ بھابھی اور بھائی دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندوق بڑے بھائی کے ہاتھ میں تھی اور ان کا پلان یہ تھا کہ کمرے میں آتے ہی کاشف بھائی کو مار دیا جائے گا اور سب کی نظروں میں یہ دکھایا جائے گا کہ کاشف اس شادی پر خوش نہیں تھا، اس لیے اس نے خودکشی کر کے اپنی جان لے لی۔ بھابھی اور بھیا ہنس رہے تھے اور کہنے لگے ہمارا کاشف کو گھر لانے کا سالوں کا پرانا مقصد آج پورا ہو جائے گا۔ لیکن کاشف بھائی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر ہم اس لڑکی کے پاس دوڑے اور اس کا بیان ریکارڈ کیا کہ اسے پیسوں کے لالچ دے کر نرسوں کے کپڑوں میں ہسپتال میں یہ سب کرنے کو بھائی اور بھابھی نے ہی کہا تھا۔ وہ وکیل لڑکی یہ سب سن کر کہنے لگی وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن بھائی اور بھابھی کا یہ سب کرنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ منزہ ہنس پڑی، کہنے لگی پیسہ پیسہ اور بس پیسہ۔ لالچ انسان کو ہر برا کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کاشف بھائی کے مرنے کے بعد ان کی ساری جائیداد دولت اور سارا بزنس بہت کچھ کاشف بھائی کے نام تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب بھائی کے والدین فوت ہوئے تو تب انہیں اس گھر میں لانے کا مقصد ہی صرف دولت تھی، کیونکہ کاشف بھائی کے والد بہت بڑے بزنس مین تھے، مارکیٹ میں 40 سے زیادہ دکانوں کے مالک تھے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ نہ ہی ان کا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن، اور والدین بھی وفات پا گئے تھے، یعنی کہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا، ساری جائیداد ان کی تھی۔ تب بھابھی اور بھیا رو پڑے تھے کہ ہم بے اولاد ہیں، کاشف کی پرورش ہم ماں باپ بن کر پالیں گے۔ یہاں تک تو صحیح تھا، مگر جس دن سے مجھے پتہ چلا تھا کہ کاشف بھائی کو پلان کے مطابق مار دیا جائے گا، اس دن سے میں اپنے گھر والوں کے خلاف ہو گئی۔ ٹھیک ہے میں بھائی سے حسد ضرور کرتی تھی، مگر میں انہیں یوں مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور جب میں نے اس سب کی مخالفت کی تو میرا سگا بھائی اور بھابھی اور میرے سگے والدین مجھے بند کمرے میں مارا کرتے تھے اور کہتے تم اپنی زبان بند رکھو گی، کسی سے کچھ نہیں کہو گی ورنہ وہ مجھے بھی مار دیں گے۔ اسی لیے میں گھر میں چپ چپ ہی رہتی تھی، لیکن جب میں کاشف بھائی کو دیکھتی میرا دل تڑپ سا جاتا تھا کہ چند دنوں بعد بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور پھر بھائی کی عمر میں ابھی بہت وقت تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر بھائی اور بھابھی اس مقصد کے تحت بھائی کو گھر لے آئے تھے اور اسے پیار محبت سے بڑا کیا، لیکن جیسے ہی ان کی عمر 20 سال ہوئی تو ان کے ماں باپ کی وصیت کے مطابق جو کچھ ان کا تھا وہ اب کاشف بھائی کے نام ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد اگر بھائی کو کچھ ہو جاتا تو وہ ساری جائیداد ان کی بیوی کے نام ہو جانی تھی، اور یہ سب کھیل اس بنا پر کھیلا گیا تھا۔ بھابھی سے اس نکاح کے لیے بھائی کو مجبور کیا گیا تاکہ گھر کا پیسہ گھر میں ہی رہے، کیونکہ بھائی جانتے تھے جو بزنس وہ سالوں سے سنبھالتے آئے تھے وہ اب کاشف کے نام ہونا تھا۔ بس اس طرح گھر والوں نے ساری سازش کی اور بھائی کی دولت جائیداد ناجائز طریقے سے ہڑپنے کی کوشش کی، لیکن قدرت نے سب ٹھیک کر دیا اور بھائی کے گناہ گاروں کو ان کے کیے کی سزا کورٹ نے عمر بھر سنا دی تھی، مگر آخری وقت میں بھائی نے سب کو معاف کر دیا اور اپنے والدین کو اور بھائی کو یوں جیل میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس وکیل لڑکی نے بھائی سے شادی کر لی تھی اور آج میں بھائی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ بھائی اور والدین اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں۔ بھائی اور میں ان سے ملنے اکثر جایا کرتے تھے، مگر ہم رہتے الگ گھر میں ہیں۔ آج پھر سے ہماری زندگی میں خوشیاں آ گئی ہیں۔